بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور میں ہوں تاج محمد جان۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خالد چودھری صاحب۔ ان سے ہم کچھ اہم موضوعات ہیں ان پر ان کا تجزیہ لیں گے۔ پہلے میں آپ کو خبروں کا خلاصہ جو ہے نا وہ سنا دیتا ہوں۔ شہباز شریف سے میاں نواز شریف صاحب کے راستے جدا، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر کچھ ان سے تجزیہ لیں گے۔ پھر حمزہ شہباز شریف جو ہے نا ان کو مرکز میں لایا گیا تھا ایک اہم پوزیشن دینے کے لیے، لیکن ابھی تک ان کو وہ پوزیشن نہیں مل سکی، اس کی کیا وجہ ہے، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ آج کل حمزہ شہباز کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تیسرا موضوع ہمارا ہوگا آئی ایم ایف کی شکل میں برصغیر میں پاکستان کو آج کی نئی ایسٹ انڈیا کمپنی کا سامنا، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر خیبر پختونخوا میں جو سابق وزرائے اعلیٰ ہیں ان سے مراعات واپس لے لی گئی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور سب سے اہم معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے صوبے کے عوام کو سستی روٹی دینے کا اعلان اور اقدامات کیے، لیکن اس کے نتیجے میں عوام مہنگی روٹی سے بھی محروم ہو چکے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ میں سب سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے رن ڈاؤن میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف سے نواز شریف صاحب کے راستے جدا، اور اب شنید یہ ہے کہ اس وقت میاں شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، تو ان سے صدارت جو ہے پارٹی کی صدارت وہ واپس لے کر نواز شریف صاحب کو دی جا رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے چودھری صاحب، اس پر کوئی تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔ بہت شکریہ تاج محمد جان صاحب، آپ نے صدارت کی بات کی تو میرا ذاتی خیال ہے کہ صدارت واپس نہیں لی گئی، یہ پہلے سے ایک طے شدہ چیز تھی۔ جب یہاں پر میاں نواز شریف تشریف لائے اور اس کے بعد جو ایک ماحول بنا، الیکشن ہوا، الیکشن کی رات جو نتائج آئے اور جو وکٹری سپیچ تھی وہ کیونکہ ہو نہیں پائی، اس کے بعد تمام سیاسی جو ان کی ایک انہوں نے پہلے سے کچھ طے کیے ہوئے تھے پلان، وہ سارے ہی جو ہے بریک ہو گئے، اور اس وجہ سے جو صورتحال جو پکچر بن کے سامنے آئی وہ سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کی تقاریر میں بھی آپ نے ان کا سنا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سادہ اکثریت ملنے کی صورت میں وہ اس تمام سلسلے میں شامل ہوں گے، لیکن جب یہ سادہ اکثریت حاصل نہیں ہو پائی اور جس طرح اور جیسے تیسے حکومت بنانے کا عمل مکمل ہوا، اس سارے عمل کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کسی اکثریت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جیسے بھی ہے یہ حکومت بنوائی گئی، اور میاں صاحب ظاہر ہے انہوں نے مختلف اوقات میں وہ مختلف ادوار میں وزیر اعظم رہے ہیں اور انہوں نے ماضی میں 2/3 میجورٹی بھی حاصل کی، تو وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کی گہری نظر ہے معاملات پر۔ وہ ان حالات میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس منصب کے لیے جو انہوں نے حکومت کی تشکیل کے حوالے سے تھے، ان کے کافی زیادہ تحفظات تھے، کافی چیزیں تھیں، خدشات تھے، لیکن جنہوں نے حکومت بنوائی ہے انہوں نے ان سب کو ایک پیج پہ بٹھایا، اور ایک پیج پہ بٹھانے کے بعد اب اس ایک پیج پہ بٹھانے کا مطلب یہ بھی نہیں لیا جا سکتا کہ ان میں سب کی جو ہے منشا شامل تھی، سب کی رضامندی شامل تھی، ایسا نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجبوراً ان سب کو بیٹھنا پڑا، گلے میں پڑا ڈھول بجانا پڑا۔ جی اس حکومت کی تشکیل ہوئی آپ کے سامنے، اور پھر جیسے تیسے ہوا، تو اس کے لیے ان کا انتخاب اس وقت جب الیکشن نتائج جس رات آئے تھے انہوں نے اس رات ہی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کو آگے لائیں گے، اگر کوئی ماحول بنا تو ان کو آگے لائیں گے، تو آپ سب نے دیکھا اسی طرح وہ سلسلہ آگے چلا۔ اب جو پی ٹی آئی کی طرز سیاست ہے یا ان کی جو مقبولیت کا گراف ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن میاں صاحب ایک دور اندیش قسم کے سیاستدان ہیں، ان کی نظر ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے مارکیٹ میں جو ہے کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ وہاں پر وہ اپنی سیاست کے لیے کوئی کر سکیں ایسا سلسلہ، اور صدارت کا منصب کوئی چھوٹا منصب نہیں ہوتا، پارٹی کی صدارت ایک بڑا اہم منصب ہوتا ہے، اور اس ماحول میں پارٹی کو چلانا جب بہت زیادہ مسائل ہوں،
گراس روٹ لیول پہ عوام کا مزاج اور عوام کی جو ایک صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ جو الیکشن کے دوران انتخابی جلسے ہوئے تھے ان میں بھی جس قدر ان جلسوں میں شرکا موجود تھے، آپ بے شک کہیں کہ وہ بہت بڑے جلسے تھے، مان لیتے ہیں، لیکن اگر وہ الگ سے کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہوں گے تو انہیں اندازہ تھا کہ جو صاحب وہ جس طرح ان جلسوں میں آڈینس لائی گئی، لوگوں کو لایا گیا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ناظرین کو بھی پتہ ہے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ صدارت اس وقت جو ہے نا میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے عملی طور پہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا یہ ان سے صدارت واپس لے کے پھر خود جو ہے نا مسلم لیگ نون کے صدر بننے جا رہے ہیں، تو کیا یہ شہباز شریف پر عدم اعتماد نہیں ہوگا؟ اور پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے، سینئر تجزیہ نگار جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائی جو ہیں، بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب، ان کے درمیان جو ہے نا دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک جو ہے نا وہ یس مین ہے اور دوسرے جو ہیں ان کا مزاج جو ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے بڑے میاں صاحب کا. اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل سے میں چاہتا ہوں کہ اسپیسیفک اس موضوع پر جو ہے نا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کریں. دیکھیں، بڑی پھانسنے والی آپ نے مجھ سے یہ 2-3 سوالات لا کے دیے میرے آگے. بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ نہ کوئی صدارت لے رہا ہے نہ دے رہا ہے، لیکن میاں صاحب صدارت خود سے ہی نہیں رکھنا چاہتے. یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے اپنے طور پہ، لیکن جو یہ سب خبریں جو آ رہی ہیں، عرفان صدیقی صاحب جو ہے نا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صدارت جو ہے نا وہ بڑے میاں صاحب جو ہے نا وہ اپنے اس میں لینا چاہتے ہیں، اپنے کنٹرول میں. دیکھیں، کنٹرول میں تو سب کچھ ہی انہی کے کنٹرول میں ہے. یہ تو صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس میں کوئی شک و شبے والی گنجائش کی بات نہیں ہے. اگر کل چھوٹے میاں صاحب سربراہی کرتے ہوئے اس پوری پارٹی کی اگر الیکشن کی طرف آتے ہیں یا جاتے ہیں تو انہیں مارکیٹ سے جو رسپانس ملے گا وہ ہمیں بخوبی پتہ ہے. تو جو قدر ان کے کارکنوں میں یا جو بھی صورتحال ہے پارٹی کی، وہ سب کی سب اس کا کریڈٹ جو ہے میاں نواز شریف کے سر جاتا ہے، اور میاں نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون ادھوری ہے. اور یہ ان کا آپس میں، لیکن جو صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ چھوٹے میاں اور بڑے میاں صاحب جو ہیں ان کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ان میں دوری پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جو نا حالات و واقعات دیکھ کر کچھ تھوڑا سا اس میں سینس بنتا ہے کہ ایسی بات ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑے میاں صاحب کا مزاج کچھ اور ہے، چھوٹے میاں صاحب کا مزاج کچھ اور ہے، تو کیا واقعی یہ ان میں کوئی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں؟ جی بالکل. جہاں مزاج میں تفریق ہو وہاں پر دوریاں تو یقیناً آتی ہیں، لیکن دوریوں کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک وہ دوری ہوتی ہے جو اختلاف کے باوجود ساتھ چلنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کو ایک پہلو اس کا دانش مندی بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اس دانش مندی سے ہٹ کے دلی طور پر دیکھا جائے تو وہ جو ہے یس سر والی پالیسی کو نہ انہوں نے ماضی میں پسند کیا ہے، نہ ابھی وہ اس چیز پر چلنے کو دلی مزاحمتی مزاج رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے، مزاج رکھتے ہیں لیکن مزاحمت بھی نہیں کر رہے. لیکن یہ ہے کہ وہ یس سر والا جو ہے وہ سلسلہ جو ان کے چھوٹے بھائی لے کر چل رہے ہیں، وہ قطعاً اس کو دل اور دماغ میں اس کو قطعاً انہوں نے قبول نہیں کیا، اور وہ اپنی ایک الگ سوچ رکھتے ہیں. لیکن حالات جو بن گئے ہیں اس کے پیش نظر انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ خاموشی سے جو ہے ان تمام حالات کا سامنا کریں. تو یہ ساری بات ہے. ادروائز جو معاملات ہیں وہ سامنے ہیں. پارٹی جو ہے، پارٹی ساری کی ساری میاں نواز شریف کے سر کھڑی ہے. لیکن میاں صاحب کو میرے جو ذرائع ہیں، ایک انہیں جو ہے شدید قسم کا تحفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن اور الیکشن کے بعد جس طرح ان کے خاص قسم کے لوگ تھے، وہ اس الیکشن میں نہ صرف انہیں بڑے طریقے سے سائڈ پہ کیا گیا، اور الیکشن کے بعد بھی ان کے قریبی جو کردار ہیں وہ آپ کو دائیں بائیں دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ نالاں ہو کر اپنی پارٹی جیسے شاید خاقان عباسی ہیں اپنے طور پہ تگ و دو کر رہے ہیں. تو یہ بھی انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو میرے بہت قریب ترین میرے ہمراز تھے ان کو بھی جو ہے بڑے طریقے سے سائڈ پہ کیا گیا. اب وہ سائڈ پہ کس نے کیا ہے یہ بھی میرا خیال سب جانتے ہیں. اس میں اگر میں بات کروں گا تو عجیب سی ہو جائے گی، لیکن اس میں چھوٹے میاں صاحب کا عمل دخل نہیں ہے. لیکن جن کا عمل دخل ہے انہوں نے بھی ایک شکل ایسی پیدا کی ہے جس سے سب کو محسوس ہو کہ ان دونوں بھائیوں میں کوئی تفریق والا پہلو دکھائی دے رہا ہے.
جی بالکل چوئی صاحب، اس میں اور بھی کافی ساری جہتیں ہیں جو نا دونوں برادران کے حوالے سے، اور پنجاب کی چیف منسٹر جو ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایک 2 روز پہلے جو نا میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا 3 دفعہ کے پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ایک تندور پہ ریٹ لسٹ چیک کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ کے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا ہے، لیکن انہوں نے ٹریننگ کرنی ہے. ظاہر ہے میاں بڑے میاں صاحب جو ہیں نا انہوں نے اپنی بیٹی کی، اور آگے چل کر ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے لانچ کرنا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو. بہرحال چوئی صاحب اس معاملے کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں. اگلا سوال حمزہ شہباز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ پنجاب میں ان کو جو نا چیف منسٹرشپ نہیں ملی. ایک دفعہ گو کہ وہ رہ چکے ہیں، اور اس دفعہ مریم نواز جو نا ان کو چیف منسٹر بنایا گیا ہے. اور حمزہ شہباز کو مرکز میں لایا گیا تھا اس وعدے پر، یا ان سے یہ بات کی گئی تھی کہ آپ کو مرکز میں ایک بڑا اہم عہدہ دیا جائے گا. لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو وہ بڑا عہدہ نہیں ملا. وہ کون سا عہدہ ہو سکتا ہے، اور پھر کیوں نہیں ملا ابھی تک؟ اور پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ حمزہ شہباز آج کل کہاں پر ہیں اور وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ پنجاب میں ایک خواہش رکھنے والا بندہ، اس کو آپ یہاں پر لے آئیں. لیکن جو عہدوں کی آپ نے بات کی ہے، میں پہلے صرف اسی پہ آتا ہوں کہ یہاں پر اس بار جو عہدے ملے ہیں، جو وزارتیں تقسیم ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حکومت کا بہت زیادہ عمل دخل تھا. جو وزیر اعظم تھے ان کی جو ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے مشاورت لی گئی. میں نہیں سمجھتا. زیادہ تر جو اہم عہدے ہیں ان میں دیکھیں تو اس کی منظوری کہیں اور سے ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. اس منظوری کی وجہ سے ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ یہ جو کابینہ تشکیل پائی ہے، اس میں اہم فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں. اس میں میاں شہباز شریف جو ہے وہ اپنے منصب کے اعتبار سے اس میں ان سے کوئی جو ہے اس میں ان کا ہر جگہ پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اچھا چوئی صاحب، ایک اور چیز جو نا آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف ایم این اے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ان کا اگر کوئی کردار بن سکتا ہے تو وہ مرکز میں بنتا ہے. لیکن وہ پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. اجلاس ہو اس میں وہ موجود ہوتے ہیں، کوئی دورہ ہو وہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں، اور پنجاب حکومت کے معاملات جو نا وہ چلا رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کو جو نا مشاورت دے رہے ہیں. حالانکہ ایم این اے کے طور پہ ان کو یہ مشاورت جو نا میاں شہباز شریف کو دینی چاہیے. تو اس حوالے سے ایک سینئر تجزیہ نگار ہے، میں ویسے بتاتا چلوں آپ کو، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ مرکزی حکومت کے معاملات خود مرکزی حکومت کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب جو نا وہاں پہ جا کے کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، جو ابھی آپ نے آخری بات کی، یہی میں نے بھی کہنا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو میاں نواز شریف کا یہ فیصلہ درست ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ساتھ ہو کے تربیت کر رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ شاید اس سے آگے کسی وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے بھی جا سکیں. تو اس میں حقیقت ہے کہ وفاق میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں اور ہو رہا ہے، اور جو چہرے بٹھائے گئے ہیں وہ صرف اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں، اسٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو حقیقت یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ جو چلا رہے ہیں وہی چلائیں، اور جو نفع یا نقصان حاصل ہونا ہے وہ تو میاں شہباز شریف اس کے حصے دار ہے ہی ہیں. اچھا چوئی صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو میں نے بنیادی سوال کیا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کو وہ عہدہ جس کا ان سے وعدہ کر کے مرکز میں ان کو لایا گیا تھا نہیں دیا گیا. آپ نے جو کچھ کہا اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ابھی اوپر سے منظوری نہیں ہوئی، اسی لیے حمزہ شہباز جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ سکے. بالکل اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ جب تمام فیصلے ادھر سے ہو رہے ہیں تو رہی بات اگر صوبے میں انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یقیناً اس کا حصہ ہوتے، سینئر وزیر بھی ہو سکتے تھے، کچھ اور بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. پھر جو پنجاب کی کابینہ تشکیل پائی ہے اس میں سب سے حیرت انگیز بات ہے کہ مریم اورنگزیب انہیں سینئر وزیر بنایا گیا. سینئر وزیر اور ایک بڑے صوبے کا. کیا ہمارے جو بھی سیاستدان ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیا انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا کہ جو کل تک بات کرتے تھے بزدار کی، وزیر اعلیٰ بزدار کی بات کرتے تھے، اس حوالے سے کافی تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جاتا تھا. تو آج
کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس میں مریم نواز کا کیا ایکسپیرینس ہے صوبے کی کارکردگی کے حوالے سے؟ یہی ہے کہ چچا وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ماضی میں بہت پہلے میاں نواز شریف بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو انہوں نے اپنے ارد گرد ایک کابینہ میں خاص لوگوں کو ارد گرد رکھا ہے، ان میں مریم اورنگزیب سینئر وزیر ہیں، اور وزیر اطلاعات کا منصب جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے پاس ہے. تو اسی طرح یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیا پنجاب میں اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے کیا وہ بھی ماضی میں جو کابینہ تھی اس کا تسلسل تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں تو ان فیصلوں پہ پھر اس پہ ہم مزید تو کوئی بات کر نہیں سکتے. ہمیں اچھا چوہے صاحب یہ بتائیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف جو ہے نا، ایک تو وہ صدارت کی ہم نے بات کی ہے، وہ اسی لیے لینا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی عظمت رفتہ جو ہے وہ بحال کر پائے گی؟ دیکھیں فوری طور پہ تو ایسا کہیں دور تک نشان نہیں ہے کہ فوری طور پہ کر سکے گی، لیکن ظاہر ہے کہ مستقبل میں اس پہ مزید جو ہے کام کرنے کے نتیجے میں کوئی حالات ایسے بننے کے نتیجے میں کھڑی ہو سکتی ہے. ماضی میں بھی ایک بڑی پارٹی رہی ہے، 2/3 میجارٹی بھی حاصل کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسے. تو لیکن اگر فی الوقت بات کریں کہ 5 سالوں کے دوران 6 سالوں کے دوران، تو مجھے تو کسی بھی جماعت کی سپیس نہیں نظر آتی. اگر پیپلز پارٹی بھی اپنے پورے وزن کے ساتھ کھڑی ہے تو اس میں اہم رول صوبہ سندھ کا ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن وہاں بھی قدرے پوزیشن بہتر ہے مسلم لیگ نون کی، لیکن وہ صورت نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ پنجاب کارڈ کو آپ بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں جیسے پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کو استعمال کر رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا تو صاحب اگلا سوال جو ہے نا، آئی ایم ایف کی شکل میں بر صغیر میں پاکستان کو آج کی نئی ایسٹ انڈیا کمپنی کا سامنا ہے، کیا کہیں گے؟ اس میں کہنے والی بات تو کوئی نہیں ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. رسوائی کی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ قرض لے کر آپ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، ملک کے عوام کو کمزور کر رہے ہیں. حکومتیں تو آنی جانی چاہیے. تو صرف یہ جو قرض لیتے ہیں، اچھا یہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے گھر میں 5 10 8 10 جتنے بھی افراد ہیں، آپ کسی سے اگر کوئی قرض لیتے ہیں تو اس کا بینیفٹ آپ کے گھر والوں کو ملنا چاہیے نا، ایسا ہی ہے نا چوہے صاحب؟ اصل میں یہ تو وہاں یہ چیز صادق ثابت ہوگی جہاں پر سربراہ مستقل بنیادوں پر وہی بندہ ہو، جہاں سربراہ تبدیل ہوتے رہیں اور سارا بوجھ جو ہے ریاست پر پڑے، سارا بوجھ جو ہے عوام پر پڑے، تو یہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن چوہے صاحب جتنے بھی قرضے لیے جاتے ہیں، وہ چاہے آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو، ہر قرضے کے نتیجے میں عوام پر جو ہے نا بوجھ بڑھ جاتا ہے بجائے کم ہونے کے. تو یہ جو قرضے لیے جاتے ہیں ان کا ہمیں کہاں پہ بینیفٹ ہوتا ہے، کیا بینیفٹ ہوتا ہے، عوام کو اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟ دیکھیں یہ تو کسی صورت پہنچ ہی نہیں سکتا. ماضی میں شاید پہنچتا ہو، لیکن ابھی یہ کہنا کہ اس کا فائدہ پہنچے گا، جہاں آپ نے اس کے سود کی مد میں اس قدر ادائیگیاں کرنی ہوں وہاں آپ کہیں کہ جناب جی آپ اس سے سود ادا کرنے کے لیے بھی نئے قرضے ہیں، تو وہاں پر آپ کہاں سے عوام کو کیا فائدہ دے سکیں؟ جیسے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف جو نا وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی شکل اختیار کر رہے ہیں جس طرح برصغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو نا آئی تھی اور پھر آ کر وہ چھا گئی اور اس نے قبضہ کر لیا. اللہ نہ کرے خاکم بدہن کہ آئی ایم ایف جو ہے جس طرح ہم سے اپنے مطالبات منوا رہا ہے، آگے چل کر کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی اپنا فیصلہ جو ہے نا آزادی سے کر پائیں گے. اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا ثابت ہوگی ہمارے لیے آئی ایم ایف؟ مجھے چلیں اس سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں چھوٹی سی. ایک سود خور سے آپ پیسہ لے لیں اور آپ اسے بر وقت اس کی قسط بھی نہیں دیتے تو وہ تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا، وہ تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دے گا، وہ تو آپ کے ارد گرد ایسی فضا بنا دے گا کہ آپ جناب نہ جینے کی پوزیشن ہوں گے نہ مرنے کی پوزیشن ہوں گے. یہ ایک عام سود خور کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جہاں آپ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس سال مانگنا ہے تو اگلے سال بھی مانگنا ہے، تو ان کی توجہ ہی ہر وقت ہماری طرف ہے.
تو ان کے اگر وہ اس حوالے سے اگر بڑھ چڑھ کر آپ پر مزید سختیاں کرتے ہیں تو وہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سے قرض در قرض لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اور میتھیو ملر کا ایک بیان بھی ہے، میں نے اپنے گزشتہ ایک ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان یہ جو قرض لیتا ہے اور اس کی جو اقتصادی ترقی ہے، اقتصادی ترقی کا انہوں نے ضمناً ذکر کیا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ قرض لینے کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے. اب اس ایک فکرے میں دیکھیں پورا ایک فلسفہ ہے اور پورا ایک جو نا بیانیہ ہے، اس کو اگر آپ ادھیڑیں، اس کا بخیے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرض لینے کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے. بھائی آپ پاکستان کی حمایت جو ہے وہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ پھر سی پیک آپ دیکھیں نا، چائنا جو نا وہ متبادل راستہ ڈھونڈ رہا ہے ایران کے ساتھ، چابہار کے ذریعے جو نا سی پیک پر بھی کام رکا ہوا ہے. اس کی ساری جو نا وجوہات کیا ہیں؟ پیچھے امریکہ ہے. تو آپ کو اگر پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اتنا ہی پیار ہے، اتنا ہی آپ ہمدرد ہیں پاکستان کے عوام کے اور اس ملک کے، تو آپ جو نا بجائے قرض میں حمایت کرنے کے، قرض لینے میں جو آپ حمایت کی بات کر رہے ہیں، وہ حمایت آپ تھوڑی سی اس طرف ڈال دینا کہ یہ پاکستان اور ایران کا یہ جو منصوبہ ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچ سکے. پھر جس کو گیم چینجر کہا جا رہا تھا یہ سی پیک کا منصوبہ، یہ پائے تکمیل کو پہنچ سکے اور پاکستان جو ہے نا اقتصادی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. جی چوہی صاحب. دیکھیں ہمدرد تو بہت ہیں، کوئی چارہ گر نہیں ہے. ہمدرد تو بہت ہے، کوئی چارہ گر نہیں ہے، چارہ گر ہی نہیں ہے کہیں بھی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک چیز تو ذہن میں رکھیں، وہ کل بھی آپ کے دشمن تھے، آج بھی دشمن. بالکل صحیح ہے. دوست نما دشمن ہے، لیکن آپ کو وہ ہمیشہ ایسے ہی مسائل میں الجھائے گا، ایسی ہی چیزوں میں آپ کو پھنسائے گا جس میں آپ کا، آپ کے ملک کا، آپ کی قوم کا نقصان ہو. یہ تو ہمارا کام ہے، ہمارے لوگوں کا کام ہے کہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں. کوئی اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچیں. تو یہ سوچ لیں کہ وہ ہمارا بہت بڑا کوئی ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، دوست ہے. تو پہلے تو آپ اس دماغ سے اس چیز کو نکالیں. جیسے دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں غالب یاد آ گئے چوہی صاحب، قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں پتہ نہیں مجھے اب وہ یاد نہیں، رنگ لائے گی ایک دن ہماری یہ خاکہ مستی یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کا ہے. بہرحال چوہی صاحب چونکہ پروگرام کا وقت جو نا بڑا تھوڑا ہوتا ہے، فوری طور پہ میں اگلے سوال کی طرف. کے پی کے میں سابق وزراء اعلیٰ کی مراعات جو نا وہ واپس لے لی گئی ہیں، اس پر کوئی تھوڑا سا آپ تبصرہ فرمائیں. دیکھیں اس میں تبصرے والی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو یہ مراعات ملی ہیں، کوئی بھی ان میں میری آپ کی طرح کا کوئی غریب غربا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے پلے سے افورڈ نہیں کر سکتا، ملازمین نہیں رکھ سکتا یا اپنے لیے وہ آسائشیں وسائل نہیں رکھ سکتا. تو سرکار کے وسائل پر اگر انہیں یہ چیزیں دستیاب ہیں تو لے لی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. یہ بہت غریب قوم ہے، یہ قرضوں میں دھنسی ہوئی قوم ہے. اس قوم پر رحم کرنا چاہیے، سب کو مل کر سوچنا چاہیے. تو بہت اچھا فیصلہ ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں دوسری جانب یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اب اگر پنجاب کی بات کر کے میں یہ کروں گا تو یہ نہ اس سے لیجئے گا کہ شاید سیاسی اس حوالے سے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگران گورنمنٹ کے دور میں پنجاب کے اندر بیوروکریسی کو نئی گاڑیاں لے کے دی گئی، نئی جو ماڈل کی گاڑیاں ہیں وہ لے کے گئی ہیں جن کی قیمت 1 کروڑ سے اوپر کی بتائی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تمام اضلاع کے جتنے ڈی پی او، سی پی او، آر پی او اور اسی طرح ڈی سی کمشنر، ان کو سب کو وہ گاڑیاں دی گئی ایسے وقت پر جب ہم ایک قسط لینے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جب ہم تیسری قسط IMF سے لینے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، میٹنگز ہو رہی تھیں. تو ہم ایک غیر ضروری چیز بیوروکریسی میں اتنی کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی گاڑیاں ہم نے تقسیم کر دی ہیں. ہمیں مجموعی طور پر سوچنا ہوگا، اپنی لائن جو ہے جو اس کو دیکھنا ہوگا، سمت کو درست کرنا ہوگا. اگر ایسے قومی سطح پر چوہی صاحب ایک بچت مہم جو نا وہ شروع کرنے کی ضرورت ہے، فرام ٹاپ ٹو ٹاپ. اس کا آغاز جو نا وہ بالکل چوٹی سے ہونا چاہیے. ہمارے جو بڑے رہنما ہیں، جس طرح یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے قدم اٹھایا ہے کہ سابق وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کے پاس 4 ملازم تھے سیکیورٹی گارڈ اور دیگر خدمات کے لیے، وہ ان سے واپس لے لیے ہیں
انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان جو ہے نا، ان تینوں صوبوں کو بھی جو ہے نا یہ کے پی کے جو یہ اقدام کیا ہے علی امین گنڈا پور نے، اس کی تقلید کرنی چاہیے اور ان صوبوں میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا تو صاحب آخری سوال، وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے عوام کو سستی روٹی دینے کا اعلان اور اس کے بعد اقدامات بھی کیے تھے، جس کے نتیجے میں آج ہم نے دیکھا کہ عوام کو مہنگی روٹی جو ہے وہ بھی عوام کی دسترس سے باہر چلی گئی ہے، ان کو نہیں مل رہی. اچھا تاج صاحب، آپ نے روٹی کی بات کی. اس وقت جو ہے پنجاب کے اندر یہ کافی جو ہے ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، اور اس میں جو نان بائی ایسوسی ایشن کی طرف سے رد عمل آیا. جب حکومت نے یہ اعلان کیا تو شفیق قریشی ہیں جو نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے جو ہے پنجاب حکومت کے قیمت کم کرنے کے حوالے سے فیصلے کو جو ہے رد کیا اور کہا کہ ہم جو ہے اس پہ احتجاج کریں گے. یہ ویڈیو پیغام جب جاری ہوا تو اس کے بعد جو ہے انہیں ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا. جب انہیں اٹھا لیا گیا تو نان بھائی جو ہیں عہدے داران ایسوسی ایشن کے، انہوں نے اپنے طور پہ ان کی تلاش کی تو کہیں سے ان کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوا کہ وہ ہے کہاں. بہرحال جب میڈیا پہ یہ چیز آنا شروع ہوئی اور احتجاج کا سلسلہ، دو ایک مظاہرے بھی ہوئے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ایسوسی ایشن نے، تو اس کے 2 روز بعد جو ہے ان کی برآمدگی ہوئی ایک تھانہ سے راولپنڈی کے، اور ڈی سی راولپنڈی کے حکم پر، آرڈر پر 16 ایم پی او کے تحت جو ہے شفیق قریشی کو جو ہے اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا. اچھا، اب اس میں جو مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا اس میں لکھا گیا کہ پنجاب حکومت کا جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف انہوں نے بیان جاری کر کے اشتعال پھیلانے کی کوشش کی. تو مجھے تو پہلے اس پہ بڑی حیرت ہوئی اور بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ مطلب کسی کے رد عمل دینے پہ بھی حکومت اب اس طرح کے اقدامات اٹھائے گی، تو یہ تو پھر سلسلہ میڈیا تک بھی آئے گا اگر کوئی اس بیان کو اٹھا کے میڈیا پہ چلاتا ہے. بہرحال انہیں 16 ایم پی او کے تحت اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے مختلف میٹنگز کرنے کے بعد جو ہے آج، یعنی کہ آج جمعرات کا روز ہے، تو جمعرات کے روز جو ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں تمام تندوروں کو بند کر کے ہڑتال کا آغاز کیا ہے. اور ان کا پہلا مطالبہ صرف راولپنڈی میں ہڑتال ہے جو سب، یا اس شہر سے باہر دوسرے شہروں؟ جی، پنجاب کے شہروں میں، دیگر شہروں میں بھی ہے، اس پہ پہلے سے ہے بلکہ. تو یہاں پر جو سلسلہ ہے، یہاں پر یہ تھا کہ پہلا مسئلہ بن گیا شفیق قریشی کی گرفتاری کا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال کچھ تھوڑی سی مختلف ہوگی یہاں پر. اس کے بعد انہوں نے جو ہے احتجاج میں کوئی ڈیڈ لائن دی تھی، وہ ڈیڈ لائن آنے سے قبل ہی شفیق قریشی والا معاملہ آ گیا. تو اب 2 مطالبات یہاں پر ڈسٹرکٹ پنڈی میں چل رہے ہیں کہ ایک تو شفیق قریشی کو رہا کیا جائے، اور دوسرا جو ہے قیمتوں کے حوالے سے فوری طور پہ اس فیصلے کو، نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے. ان کا چوہدری صاحب مطالبہ یہ ہے کہ صرف چیف منسٹر نے جب یہ اعلان کیا 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان، تو ساتھ انہوں نے جو نا آٹے کی قیمتوں میں بھی کمی کی ہے، اور بڑی واضح کمی ہے، 500 روپے فی 20 کلو گرام کا جو تھیلا ہے اس پر. لیکن نان بائی ایسوسی ایشن یا ان کے جو نمائندے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ دیگر پیداواری لاگت جو ہے، گیس ہوگی، بجلی ہوگی یا دیگر جو مصارف ہیں، وہ جب تک کم نہیں ہوتے ہم روٹی کی قیمت کم نہیں کر سکتے. دیکھیں، اس معاملے کو میں کافی پہلے سے بھی دیکھ رہا تھا. آپ کو یہاں بتاؤں کہ جب بوری جو ہے 50 کلو کی، اس کی قیمت بڑھی اور بڑھ کے 12,000 کچھ 100 پہ چلی گئی، تو اس وقت بھی یہ لوگ جو ہے 20 اور 25 روپے کی قیمت پہ روٹی بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی اس وقت انہوں نے کافی شور شرابہ کیا، نان بھائی والوں نے، اور احتجاج بھی کیا، ڈی سی راولپنڈی سے میٹنگ بھی کی. یہاں پر میرے ذرائع نے یہ مجھے اس وقت بتایا تھا کہ ڈی سی راولپنڈی جو ہیں یا ضلع انتظامیہ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے انہیں کہا کہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ روٹی اسی قیمت پر بکے گی، تو آپ لوگ اس میں کچھ کر سکتے ہیں تو کوئی اور صورتحال ایسی نکال لیں جس میں آپ کا کام چل سکے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے وزن میں کمی کر دی، قیمت وہی رہنے دی، وزن میں کمی کر دی. اب مسئلہ تو میرے اور آپ کی روٹی پہ آ گیا. اگر میں 2 روٹی کھاتا تھا، میں 3 روٹی کی اس پہ آ گیا. 12,000 سے چلتا ہوا کام تقریباً 11,000 پہ آیا، اور اس وقت جو ہے تقریباً 10,000 کچھ کی بوری بتائی جا رہی ہے. جب 10,000 کی بوری تھی اس وقت بھی یہ ریٹ تھا.
اب 10,600 یا 700 غالباً یہ ریٹ ہے بوری کا. تو ان کا کہنا یہ ہے نان بائی ایسوسیشن کا کہ جب قیمت یہ ہے بجائے وہاں تک اس کی قیمت رکھنے کے اس کو جناب جی اٹھا کے آپ نے اس کو 16 روپے اور 20 روپے پہ لے آئے ہیں. حالانکہ جب اسی قیمت میں بوری مل رہی تھی تب بھی ہم اس جو ہے قیمت پہ پہلے سے روٹی بیچ رہے تھے. 25 روپے کی تھی غالباً. جی 20 اور 25 پتیل روٹی 20 کی اور خمیر جو ہے 25 کی. تو یہ جو ہے صورتحال کافی عرصے سے چل رہی ہے, لیکن اب کیونکہ حکومت انوالو ہو گئی ہے تو یہ معاملہ کافی جو ہے بڑھ گیا ہے, اور گرفتاریوں کے بعد جو ہے صورتحال مزید ہو گئی ہے. اور اس میں جو بڑی بات ہے, جو ابھی 2 روز پہلے پروٹیسٹ ہوا راولپنڈی میں, اس میں سمال چیمبر کے صدر نے بھی شرکت کی, انہوں نے بھی جو ہے ان کے جو ہے حمایت کی ہے, ان کے مطالبات کی. اسی طرح جو ہے انجمن تاجران ہیں جو اس کے اجمل بلوچ, انہوں نے بھی گزشتہ رات کے ایک بیان جاری کیا, انہوں نے بھی جو ہے نان بھائی کے جو ہے ایسوسیشن کے لوگ ان کی حمایت کی ہے. تو یہ صورتحال ہے, اس کو مل بیٹھ کر دیکھنا. بالکل ایسے ہی ہے جو سمجھتے حکومت جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا ان کے جو مطالبات ہیں یا تحفظات ہیں, بجلی ہے, گیس ہے, دیگر جو اخراجات ہیں, پیداواری اخراجات جو ہوتے ہیں, ان پر بھی غور کرنا چاہیے. اور نان بائی ایسوسیشن جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اگر آٹے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے اور ایک ایسا اس کا حل نکالے جو قابل عمل ہو, اور عوام کو بھی جو نا کچھ تھوڑا سا مہنگائی کے خلاف ریلیف مل سکے. بہرحال جوئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میرے پاس 2-3 سوالات اور بھی تھے عمران خان کے حوالے سے. آپ چونکہ ریگولر جیل میں جاتے ہیں جب سماعت ہوتی ہے, اس حوالے سے آپ کے پاس کافی معلومات ہیں, تو میں چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ وقت کا دامن جو ہے نا وہ بڑا تھوڑا ہے, اس لیے یہ جو سوالات ہیں عمران خان کے حوالے سے یا جیل کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے, یہ اگلے پروگرام تک جو نا ہم اٹھا رکھتے ہیں. میں اسی کے ساتھ اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.